جو مینڈیٹ ہے یہ ان کا نہیں ہے، عوام نے یہ مینڈیٹ عمران خان کو دیا ہے اور بالآخر انصاف ہوگا اور عمران خان صاحب کے پیچھے سارے جو کیسز ہیں یہ بھی ختم ہوں گے، کیونکہ بالکل بے بنیاد کیسز ہیں، یہ سب کو پتہ ہے۔ اور اس کے بعد عمران خان صاحب انشاءاللہ الیکشن لڑیں گے اور وزیر اعظم پاکستان کا حلف بھی اٹھائیں گے انشاءاللہ۔ کچھ عرصہ لگے گا اس میں، لیکن ایسا ہی ہوگا۔ دیکھیں، ایک بہت بڑی چیز ہے، ہم مختلف ڈیفیسٹس کی بات کرتے ہیں، یہ ڈیفیسٹ وہ ڈیفیسٹ، سب سے بڑا جو ڈیفیسٹ ہے وہ ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ، جس کا ختم ہونا ضروری ہے، اور جو عوام نے وہ ختم کیا 8 فروری کو۔ انہوں نے جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے نا قیادت کے اوپر، انہوں نے اپنی من پسند قیادت کو ووٹ دیا ہے، مینڈیٹ دیا ہے، اور وہی ترقی ہے اسی میں پاکستان کی کہ عوام کی جس کو پذیرائی حاصل ہو، جہاں پہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ نہ ہو، وہ حکومت پاکستان کو تمام مسائل سے نکال سکتی ہے۔ اور یہ ایک نادر موقع ہے پاکستان کے پاس کہ اس سے فائدہ اٹھائیں، کیونکہ یہ بہت بڑی چیز ہوئی ہے۔ نوجوان ہمارے جو ہیں 40 سال سے کم عمر پہ مشتمل آبادی 70% ہے پاکستان کی، اور اتنی بڑی پوٹینشیل ہے، اور اس نے اپنا اظہار بھی کیا ہے 8 فروری کو، اور وہ پروگریسو ہے۔ تو ہمیں اس طرف جانا چاہیے، نہ کہ یہ اس طریقے سے جس طرح سے ہوا ہے کہ 17 سیٹوں والوں کو جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ جس کو بھی مینڈیٹ دیا ہے، اور پوری اس پہ آزاد اگر آپ انکوائری کریں تو جدھر مینڈیٹ ہے ادھر کی گورنمنٹ آئے گی، اگر اس کی تو وہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ ختم ہوگا، اور پھر پاکستان آگے۔ پنجاب میں تو حکومت بن گئی ہے، نون لیگ کی حلف بھی اٹھا لی ہے۔ پی ٹی آئی کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ بیرسٹر گور کہتے تھے کہ ہمارے پاس نمبر پورے ہیں، پنجاب اسمبلی کی تو ہم بنا دیکھیں، میں تو آپ کو یہی کہوں گا کہ جو غیر آئینی طریقے سے یہ حکومت بنی ہے، جب اسمبلی کا سائز ہی پورا نہیں ہے، یہ تو چیلنج ہو جائے گا، پورا سائز ہی نہیں ہے، مکمل ہی نہیں ہے ابھی۔ جو ان کی مخصوص نشستیں، جو جائز نشستیں بنتی ہیں وہ، اور جو پینڈنگ ہے انویسٹیگیشنز وہ ساری ملائیں تو یہ تو مکمل اسمبلی ہی نہیں بنی، اور اس کے بعد یہ ہو گیا ہے سارا کچھ جلدی میں کیا ہے، بوکھلاہٹ میں یہ سب کچھ کیا ہے۔ میرا یہ خیال ہے یہ سب کچھ ریورس ہو جائے گا۔ اور شیخ صاحب آپ کہتے ہیں کہ نمبر گیم پورے ہو نہیں گیا؟ ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ نمبر گیم پورے نہیں ہیں، وہ نمبر عددی تعداد شو کر دی انہوں نے۔ اچھا، یہ اس طرح سے شو کر دی کہ آپ کے فارم 45 کے سارا اگر آپ ٹوٹل کریں وہ یہ ٹوٹل ہی نہیں بنتا، تو ان کی تو ساری چیزیں ہی آؤٹ ہو گئی ہیں، ہر چیز میں انہوں نے 2 نمبری کی ہوئی ہے، اور اس طرح سے اگر گورنمنٹ بنانی ہے تو پھر الیکشن کی سر ضرورت نہیں صدر کا قومی اسمبلی کچھ کام تھا کیا کام تھا یہی تو پتہ بس کرنا وہ ہے۔ ایک پٹیشن تھا۔ کیا پٹیشن تھی کو تھوڑا بتا دیں۔ ابھی ہو جائے تو پھر تفصیل دیں گے آپ کو۔ جی ہاں، ابھی تو پروسیس ہو رہا ہے۔ جی ہاں، تو جو موجودہ صورتحال چل رہی ہے، جیسے میں نے پہلے بھی بات کی کہ مریم حلف اٹھا چکی ہیں، شہباز کی باری ہے، 29 کو اجلاس بلایا گیا ہے۔ آپ کی ایک کامنٹ ظاہر آپ نے کیا تھا کہ وزیر اعظم دوبارہ سے عمران خان حلف اٹھائیں گے، شاید کیسا دیکھ رہے ہیں؟ انشاءاللہ کیوں نہیں اٹھائیں گے، بالکل۔ یہ جو مینڈیٹ ہے یہ ان کا نہیں ہے، عوام نے یہ مینڈیٹ عمران خان کو دیا ہے اور بالآخر انصاف ہوگا، اور عمران خان صاحب کے پیچھے سارے جو کیسز ہیں یہ بھی ختم ہوں گے، کیونکہ بالکل بے بنیاد کیسز ہیں، یہ سب کو پتہ ہے۔ اور اس کے بعد عمران خان صاحب انشاءاللہ الیکشن لڑیں گے اور وزیر اعظم پاکستان کا حلف بھی اٹھائیں گے انشاءاللہ۔ کچھ عرصہ لگے گا اس میں، لیکن ایسا ہی ہوگا۔ دیکھیں، ایک بہت بڑی چیز ہے، ہم مختلف ڈیفیسٹس کی بات کرتے ہیں، یہ ڈیفیسٹ وہ ڈیفیسٹ، سب سے بڑا جو ڈیفیسٹ ہے وہ ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ، جس کا ختم ہونا ضروری ہے، اور جو عوام نے وہ ختم کیا 8 فروری کو۔ انہوں نے جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے نا قیادت کے اوپر، انہوں نے اپنی من پسند قیادت کو ووٹ دیا ہے، مینڈیٹ دیا ہے، اور وہی ترقی ہے اسی میں پاکستان کی کہ عوام کی جس کو پذیرائی حاصل ہو، جہاں پہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ نہ ہو، وہ حکومت پاکستان کو تمام مسائل سے نکال سکتی ہے۔ اور یہ ایک نادر موقع ہے پاکستان کے پاس کہ اس سے فائدہ اٹھائیں، کیونکہ یہ بہت بڑی چیز ہوئی ہے۔ نوجوان ہمارے جو ہیں 40 سال سے کم عمر پہ مشتمل آبادی 70% ہے پاکستان کی، اور اتنی بڑی پوٹینشیل ہے، اور اس نے اپنا اظہار بھی کیا ہے 8 فروری کو، اور وہ پروگریسو ہے۔ تو ہمیں اس طرف جانا چاہیے، نہ کہ یہ اس طریقے سے جس طرح سے ہوا ہے کہ 17 سیٹوں والوں کو جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ جس کو بھی مینڈیٹ دیا ہے، اور پوری اس پہ آزاد اگر آپ انکوائری کریں تو جدھر مینڈیٹ ہے ادھر کی گورنمنٹ آئے گی، اگر اس کی تو وہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ ختم ہوگا، اور پھر پاکستان آگے۔ پنجاب میں تو حکومت بن گئی ہے، نون لیگ کی حلف بھی اٹھا لی ہے۔ پی ٹی آئی کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ بیرسٹر گور کہتے تھے کہ ہمارے پاس نمبر پورے ہیں، پنجاب اسمبلی کی تو ہم بنا دیکھیں، میں تو آپ کو یہی کہوں گا کہ جو غیر آئینی طریقے سے یہ حکومت بنی ہے، جب اسمبلی کا سائز ہی پورا نہیں ہے، یہ تو چیلنج ہو جائے گا، پورا سائز ہی نہیں ہے، مکمل ہی نہیں ہے ابھی۔ جو ان کی مخصوص نشستیں، جو جائز نشستیں بنتی ہیں وہ، اور جو پینڈنگ ہے انویسٹیگیشنز وہ ساری ملائیں تو یہ تو مکمل اسمبلی ہی نہیں بنی،
اور اس کے بعد یہ ہو گیا ہے سارا کچھ جلدی میں کیا ہے، بوکھلاہٹ میں یہ سب کچھ کیا ہے. میرا یہ خیال ہے یہ سب کچھ ریورس ہو جائے گا. اور سیٹھی صاحب آپ کہتے ہیں کہ نمبر گیم پورے ہو نہیں گیا. ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ نمبر گیم پورے نہیں ہیں، وہ نمبر اتنی تعداد شو کر دی انہوں نے. اچھا یہ اس طرح سے شو کر دی کہ آپ کے فارم 45 کے سارا اگر آپ ٹوٹل کریں وہ یہ ٹوٹل ہی نہیں بنتا. تو ان کی تو ساری چیزیں ہی آؤٹ ہو گئی ہیں، ہر چیز میں انہوں نے 2 نمبری کی ہوئی ہے. اور اس طرح سے اگر گورنمنٹ بنانی ہے تو پھر الیکشن کی سر ضرورت نہیں صدر کا قومی اسمبلی ہے. کچھ کام تھا کیا کام تھا یہی تو پتا بس وہ ایک پٹیشن تھا. کیا پٹیشن تھی کو تھوڑا بتا دیں. ابھی ہو جائے تو پھر تفصیل دیں گے آپ کو. جی ہاں ابھی تو پروسیس ہو رہا ہے. جی ہاں. تو جو موجودہ صورتحال چل رہی ہے، جیسے میں نے پہلے بھی بات کی کہ مریم حلف اٹھا چکی ہیں، شہباز کی باری ہے، 29 کو اجلاس بلایا گیا ہے. آپ کی ایک کامنٹ ظاہر آپ نے کیا تھا کہ وزیر اعظم دوبارہ سے عمران خان حلف اٹھائیں گے، شاید کیسا دیکھ رہے ہیں؟ انشاءاللہ کیوں نہیں اٹھائیں گے. بالکل یہ جو مینڈیٹ ہے یہ ان کا نہیں ہے، عوام نے یہ مینڈیٹ عمران خان کو دیا ہے اور بالآخر انصاف ہوگا. اور عمران خان صاحب کے پیچھے سارے جو کیسز ہیں یہ بھی ختم ہوں گے کیونکہ بالکل بے بنیاد کیسز ہیں، یہ سب کو پتہ ہے. اور اس کے بعد عمران خان صاحب انشاءاللہ الیکشن لڑیں گے اور وزیر اعظم پاکستان کا حلف بھی اٹھائیں گے انشاءاللہ. کچھ عرصہ لگے گا اس میں لیکن ایسا ہی ہوگا. دیکھیں ایک بہت بڑی چیز ہے، ہم مختلف ڈیفیسٹس کی بات کرتے ہیں، یہ ڈیفیسٹ وہ ڈیفیسٹ. سب سے بڑا جو ڈیفیسٹ ہے وہ ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ، جس کا ختم ہونا ضروری ہے. اور جو عوام نے وہ ختم کیا 8 فروری کو، انہوں نے جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے نا قیادت کے اوپر، انہوں نے اپنی من پسند قیادت کو ووٹ دیا ہے، مینڈیٹ دیا ہے. اور وہی ترقی ہے اسی میں پاکستان کی کہ عوام کی جس کو پذیرائی حاصل ہو، جہاں پہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ نہ ہو وہ حکومت پاکستان کو تمام مسائل سے نکال سکتی ہے. اور یہ ایک نادر موقع ہے پاکستان کے پاس کہ اس سے فائدہ اٹھائے، کیونکہ یہ بہت بڑی چیز ہوئی ہے. نوجوان ہمارے جو ہیں 40 سال سے کم عمر پہ مشتمل آبادی 70% ہے پاکستان کی، اور اتنی بڑی پوٹینشیل ہے. اور اس نے اپنا اظہار بھی کیا ہے 8 فروری کو، اور وہ پروگریسو ہے. تو ہمیں اس طرف جانا چاہیے، نہ کہ یہ اس طریقے سے جس طرح سے ہوا ہے کہ 17 سیٹوں والوں کو جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. جس کو بھی مینڈیٹ دیا ہے اور پوری اس پہ آزاد اگر آپ انکوائری کریں تو جدھر مینڈیٹ ہے ادھر کی گورنمنٹ آئے گی. اگر اس کی تو وہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ ختم ہوگا اور پھر پاکستان آگے. پنجاب میں تو حکومت بن گئی ہے، نون لیگ کی حلف بھی اٹھا لی ہے. پی ٹی آئی کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ بیرسٹر گور کہتے تھے کہ ہمارے پاس نمبر پورے ہیں، پنجاب اسمبلی کی تو ہم بنا دیکھیں میں تو آپ کو یہی کہوں گا کہ جو ایک غیر آئینی طریقے سے یہ حکومت بنی ہے، جب اسمبلی کا سائز ہی پورا نہیں ہے، یہ چیلنج ہو جائے گا. پورا سائز ہی نہیں ہے، مکمل ہی نہیں ہے. ابھی جو ان کی مخصوص نشستیں جو جائز نشستیں بنتی ہیں وہ، اور جو پینڈنگ ہیں انویسٹیگیشنز وہ ساری ملائیں تو یہ تو مکمل اسمبلی ہی نہیں بنی. اور اس کے بعد یہ ہو گیا ہے سارا کچھ جلدی میں کیا ہے، بوکھلاہٹ میں یہ سب کچھ کیا ہے. میرا یہ خیال ہے یہ سب کچھ ریورس ہو جائے گا. اور سیٹھی صاحب آپ کہتے ہیں کہ نمبر گیم پورے ہو نہیں گیا. ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ نمبر گیم پورے نہیں ہیں، وہ نمبر اتنی تعداد شو کر دی انہوں نے. اچھا یہ اس طرح سے شو کر دی